بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رحم آسانیاں عطا کرے۔ آج میں آپ کو ممتاز مفتی کی کتاب لبیک سے ایک اور اقتباس سناتا ہوں، آئیے سنتے ہیں۔ عنوان ہے خانہ خدا۔ قدرت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، میں نے مڑ کر دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ بولے، جب خانہ خدا پر نظر پڑے تو چوتھا کلمہ پڑھنا۔ چوتھا کلمہ؟ میں نے دہرایا۔ میں تو صرف ایک کلمے سے واقف تھا، خالی اللہ اکبر پڑھ لینا۔ وہ بولے۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ دفعتاً ترکی تعمیر کا حصہ آگے سے ہٹ گیا اور خانہ خدا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ کالے پتھروں سے بنا ہوا ایک بھدا بے ڈھب کوٹھا جس پر سیاہ غلاف چڑھا تھا۔ بیشتر اس کے کہ میں اللہ اکبر کہہ پاتا۔ کوٹھے کی چھت سے کسی نے سر نکالا۔ چہرے کی جھریوں میں محبت کا ایک طوفان ابر سمٹ رہا تھا۔ آنکھیں ہمدردی کے بے پناہ جذبے سے پرنم تھیں، پیشانی منور تھی، ہونٹوں پر لگاؤ بھری مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ نے پتہ نہیں کیا کیا، میرے وجود کے فلیتے کو گویا چنگاری دکھا دی گئی اور وہ زو 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 سے راکٹ کی طرح فضا میں اڑ گیا۔ میرے بدن پر سرخ چونٹے رینگنے لگے۔ ان سرخ چونٹوں کے سروں پر جلتے دیے تھے۔ ان دیوں کے شعلے گویا انگلیاں تھیں جو سب کوٹھے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میری نس نس میں سوڈے کی بوتلیں کھل گئیں اور ان سے بلبلے اٹھنے لگے۔ پھر میرے قلب میں ایک دھماکہ ہوا، میرے وجود کی دھجیاں اڑ گئیں اور سارے حرم شریف میں بکھر گئیں۔ وہ عظیم الشان مسجد معدوم ہو گئی۔ زائرین کا وہ بے پناہ ہجوم چیونٹیوں میں بدل گیا، صرف کوٹھا رہ گیا۔ پھر وہ کوٹھا ابھرتا گیا، حتیٰ کہ ساری کائنات اس کی اوٹ میں آ گئی۔ نہ جانے میں کہاں تھا، کیا کر رہا تھا۔ ساری کائنات گویا فنا ہو چکی تھی، ملبے کا ایک عظیم ڈھیر۔ اس ڈھیر پر اللہ میاں بیٹھے تھے۔ طواف۔ پھر ایک نوجوان ملا پوچھ رہا تھا، طواف کرو گے؟ طواف؟ میرے ذہن میں اس وقت اس لفظ کا کوئی مفہوم نہ تھا۔ ہاں کریں گے، قدرت اللہ کی آواز آئی۔ ہاں کریں گے، قدرت اللہ کی آواز آئی۔ 11 ریال ہوں گے، نوجوان ملا نے کہا۔ قدرت اللہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، ملا بولا۔ جو میں پڑھوں اسے دہراتے جاؤ۔ ہم دونوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ 4 قدم چلنے کے بعد قدرت گر پڑے۔ ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا، چہرے پر بے بسی اور لاچاری بھری سلوٹیں رینگ رہی تھیں۔ میں رک گیا۔ جائیے جائیے، قدرت نے اشارہ کیا۔ لیکن آپ، میں نے کہا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے، جائیے۔ اگر اس وقت میرے ہوش و حواس قائم ہوتے تو میں رک جاتا۔ مجھے احساس ہوتا کہ قدرت اللہ کو انجائنا کا دورہ پڑ چکا ہے اور انہیں میری ضرورت ہے۔ ویسے بھی میں قدرت کے بغیر اکیلا کبھی طواف نہ کرتا، لیکن اس وقت میری سدھ بدھ ماری ہوئی تھی۔ اس وقت قدرت اللہ کی کوئی حیثیت نہ رہی تھی۔ اس وقت میرے نزدیک کسی کی کوئی حیثیت نہ تھی، صرف میں تھا اور میرے اللہ تھے۔ میں دیوانہ وار جوان ملا کے پیچھے خانہ خدا کے پھیرے لینے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیا گنگنا رہا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کی بولی ہوئی آیات کو دہراؤں، لیکن بے سود۔ اب یہ ایک چکر پورا نہ ہوا تھا کہ میں نے محسوس کیا وہ ملا میرے اور میرے اللہ میاں کے درمیان واحد رکاوٹ تھی۔ میں نے دوڑتے ہوئے اپنا بیگ کھولا، 11 ریال نکالے، نوجوان ملا کا چوغا پکڑ لیا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے 11 ریال اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا ہوا چلا گیا۔
میں نے اپنے بیگ سے DFP کی شائع کی ہوئی کتاب احکام حج نکالی، جس میں طواف کی آیات چھپی ہوئی تھی اور جن کا عربی متن میں نے اردو میں لکھا ہوا تھا۔ وہ کتاب ہاتھ میں پکڑے آیات پڑھتے ہوئے میں خانہ خدا کے گرد گھومنے لگا۔ وہ کتاب میری ہاتھوں میں بوجھل ہوتی گئی۔ آیات میرے حلق میں کانٹوں کی طرح چبھنے لگیں۔ پھر وہ کتاب پھیلتی چلی گئی۔ وہ کتاب اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ مسجد مطاف اور وہ کوٹھا اور اس پر وہ متبسم چہرہ سب کتاب کی اوٹ میں آ گئے۔ غصے میں میں نے کتاب کو دور پھینک دیا۔ اب میرے اور میرے اللہ کے درمیان کچھ حائل نہ تھا، نہ پہلا چکر، نہ دوسرا، نہ تیسرا، نہ کوئی مقام محمود تھا، نہ مقام ابراہیم۔ زندگی میں پہلی بار میرے اللہ میری خاطر اس بے ڈھب سے کوٹھے میں محدود ہو گئے تھے۔ پہلی بار میری خاطر میرے اللہ ایک جسم میں مقید ہو گئے تھے۔ پہلی بار میرے اللہ میری خاطر بت بن گئے تھے تاکہ میرے دل میں چھپے ہوئے بت پرست کی تسکین ہو سکے۔ میرے اللہ میرے روبرو تھے اور میں ان کے گرد والہانہ گھوم رہا تھا۔ اس وقت میرے اللہ بت تھے اور میں بت پرست تھا۔ اس وقت اللہ کے طواف سے بڑھ کر کوئی عیاشی نہ تھی، کوئی لذت نہ تھی۔ جی چاہتا تھا کہ طواف جاری رہے گا۔ کوٹھے کی چھت سے آواز آئی، پھر منا، مزدلفہ، عرفات، مدینہ منورہ سب اس کوٹھے کی اوٹ میں آ گئے اور طواف جاری رہا۔ مسجد الحرام۔ مکہ معظمہ کے قیام کے دوران زائرین کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزاریں۔ اس لیے حرم شریف ہر وقت زائرین سے کھچا کھچ بھرا رہتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر لوگ نوافل پڑھتے رہتے ہیں یا تسبیح کرتے ہیں یا قرآن خوانی میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو وہاں بیٹھ کر مطاف زائرین یا خانہ خدا کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ وہاں بغیر کسی رسمی مصروفیت کے 24 گھنٹے خالی ہی دیکھتے رہیں تو بھی آپ کا دل اکتاتا نہیں۔ حرم میں سب سے بڑی کشش خانہ خدا ہے۔ جانے انجانے میں زائرین کی نگاہیں اس کالے بے ڈب کوٹھے پر مرکوز رہتی ہیں۔ پتہ نہیں خانہ خدا میں کیا کشش ہے کہ آپ کا جی چاہتا ہے اسے دیکھتے ہی چلے جائیں۔ پھر مطاف ہے۔ مطاف 24 گھنٹے طواف جاری رہتا ہے۔ طواف کرنے والوں پر ایک عجیب کیفیت طاری رہتی ہے، ایک ایسی کیفیت جسے دور بیٹھ کر دیکھنے سے انسان شرابور ہو جاتا ہے۔ مطاف سے ہر وقت عقیدت، محبت اور عشق کے چھینٹے اڑتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حرم کے صحن میں بیٹھے ہوئے زائرین میں بے پناہ کشش ہوتی ہے۔ زائرین لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، عورتیں، مرد، بچے، نوجوان، بوڑھے، رنگا رنگ کے لوگ، مختلف قومیتوں کے لوگ، حبشی، عرب، یورپی، چینی، جاپانی، روسی، روکی، ایرانی، دنیا کے ہر ملک کے زائروں کے گروہ جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر، ان کا جذبہ محسوس کر کے دل میں ایک عجیب تقویت محسوس ہوتی ہے، ایک بے نام فرحت۔ بیشتر زائرین حرم میں بیٹھ کر ذکر یا عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں بھی اسی شغل کو اپناؤں، لیکن میرا دل نہ مانا۔ جب محبوب سامنے ہو، اس کی موجودگی کو آپ بند میں محسوس کریں تو پھر ذکر اور حمد و ثنا کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں آسانیاں عطا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔